بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، یہ کہا گیا ہے کہ نسل انسانی کچھ دور کی کہکشاؤں کے بارے میں ہماری زمین سے زیادہ جانتی ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ ایک مشہور وائجر 1 سیٹلائٹ کو ہمارے نظام شمسی سے باہر نکلنے میں 26 سال لگے، اور ان 26 سالوں میں اس نے 16.5 بلین کلومیٹر دور سے زمین پر پیمائش بھیجی، لیکن زمین کی سطح میں 12 کلومیٹر سوراخ کرنے کے لیے بھی انسانیت کو اتنا ہی وقت لگا۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں کولا سپر ڈیپ بور ہول کے بارے میں۔ یہ بور ہول روس کے پیجینگ سیکی ضلع میں کولا جزیرہ پر واقع ہے۔ کولا جزیرہ نما کی جھیلیں، جنگلات، دھند اور برف، آرکٹک سرکل کی گہرائیوں میں روس کے اس کونے کی خوبصورتی کسی پریوں کی کہانی کا منظر پیش کرتی ہے۔ پھر بھی قدرتی خوبصورتی کے درمیان ایک ترک شدہ سویت سائنسی تحقیقی اسٹیشن کے کھنڈرات کھڑے ہیں۔ گرتی ہوئی عمارت کے وسط میں ایک بھاری زنگ آلود دھات کی ٹوپی ہے جو کنکریٹ کے فرش میں لگی ہوئی ہے، جس پر موٹے زنگ آلود بولٹ کی انگوٹھی سے اسے بند کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب یو ایس اور USSR یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، انہوں نے خلائی ریسرچ کی بالادستی کے لیے مقابلہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو گئی اور ہر کوئی اس ریس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی طرح دونوں ممالک کے سب سے بڑے ڈرل ہولز کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہوئی۔ 1950 کی دہائی کے آخر اور 1960 کی دہائی کے اول میں امریکیوں اور سوویت یونین نے زمین کی سطح میں ممکنہ حد تک گہرائی میں سوراخ کرنے کے لیے الگ الگ کوششوں کی منصوبہ بندی شروع کی۔ سب سے پہلے اس کو امریکہ نے شروع کیا، جس کے لیے انہوں نے میکسیکو کے بحر الکاہل کے ساحل پر امریکی پروجیکٹ شروع کیا، جس کا نام انہوں نے پروجیکٹ موہول رکھا۔ موہول کو 1966 میں فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے مختصر کر دیا گیا تھا، لیکن مستقل میں آف شور ڈرلنگ پروگراموں کے لیے ایک اہم مثال قائم کی گئی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین کو زمین کے اندرونی مطالعہ اور سپر ڈیپ ڈرلنگ کے لیے انٹر ڈپارٹمنٹل سائنٹیفک کونسل کی منصوبہ بندی کی بدولت زیادہ کامیابی ملی۔ 1970 سے 1992 تک جزیرہ نما کولا پر ان کی ڈرل نے اس وقت زمین کو ہلا دینے والا ریکارڈ بنا لیا، کیونکہ یہ بور دنیا کا سب سے گہرا سوراخ تھا، جس کو انہوں نے بور ہول SG3 کا نام دیا۔ 1992 میں ڈرلنگ روک دی گئی کیونکہ ڈرل بٹ کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اتنی گہری سطح پر درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، یعنی وہاں پر درجہ حرارت 200 سیلسیس تک جا پہنچا۔ ایک اندازے کے مطابق کولا سپر ڈیپ بور ہول بالٹک براعظمی پد سے گزر کر ایک تہائی راستے تک 2.5 بلین سال پرانی چٹانوں تک جا پہنچا۔ 2.5 بلین سال پرانی چٹانوں میں 24 حیاتیاتی سرگرمیاں پائی گئی، جن میں واحد خلیوں والے سمندری پودے خوردبینی فوسلز کی شکل میں پائے گئے۔ فوسلز مائکروسکوپک نقوش ہیں جسے کوکو لیتھوفورس کہتے ہیں، جو لاکھوں سال پہلے سمندروں میں رہتے تھے۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول میں اتنی کم گہرائیوں میں سوراخ کرنے کا مطلب انتہائی بلند درجہ حرارت میں سوراخ کرنا تھا۔ چٹانوں کی کثافت بھی چٹان سے زیادہ پلاسٹک کی طرح تھی اور اس نے سوراخ کرنے میں دشواری پیدا کی اور آخرکار اس کام کو روکنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کے بنیادی نمونے بور ہول کے مقام سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبے زپولیارنی کے ذخیروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کی کھدائی کے دوران ہائیڈروجن گیس کی ایک بڑی اور غیر متوقع مقدار دریافت ہوئی۔ یہ کیچڑ میں گھل مل گئی اور ڈرلنگ کے دوران سوراخوں سے باہر ابلتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ 2005 میں کولا سپر ڈیپ بور ہول پروجیکٹ کو مستقل طور پر ترک کر دیا گیا۔ جاری رکھنے کے لیے رقم دستیاب نہیں تھی اور ڈرلنگ ریگ، تحقیقی ساز و سامان اور دیگر اشیاء کو ایک اسکریپ یارڈ میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ 2008 میں کولا سپر ڈیپ بور ہول کو سیل کر دیا گیا۔ اس کام کو بند کرنے کے لیے یہ بھی وہاں پر مشہور ہے۔ اس کولا سپر ڈیپ بور ہول کو بعض جہنم کا دروازہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں کھدائی کے دوران ایسی چیخیں سنائی دی گئیں جیسے کہ کوئی مردہ روحیں چلا رہی ہوں، لیکن بعد میں ان خبروں کی تردید کر دی گئی اور کہا گیا کہ جہاں تک کہ چیخوں کے اسرار کا تعلق ہے تو یہ زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے ہے اور ایسا نہیں تھا کہ جیسے اذیت زدہ مردوں کی روحوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج کولا سپر ڈیپ بور ہول کا واحد آن سائٹ ثبوت زنگ آلود دھاتی ٹوپی ہے جو بور ہول کے اوپر بیٹھی ہے۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کو توڑ کر سیل کرنے کے باوجود اسے سوویت دور کے اہم ترین سائنسی آثار میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ سائنسدان تو
توقع کر رہے تھے کہ ڈرلنگ کے دوران 7 کلومیٹر گہرائی میں گرینائٹ سے بیسالٹ یعنی ایک قسم کا پتھر جسے سیاہ پتھر بھی کہا جاتا ہے، سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق گرینائٹ سے بیسالٹ میں منتقلی ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ زمین کی گہرائی میں پانی موجود ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زمین کی سطح سے نیچے دباؤ کی وجہ سے پانی چٹانوں میں سرایت کر گیا تھا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔